وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إنني في بحر غم مغرق خذ يدي ساحلنا أشغالنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سید الاولین والآخرین. درود پاک با آواز بلند پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سید الاولین والآخرین. قائد الغر المحجلین یا خاتم الانبیاء والمرسلین. حمد و صلاۃ و بعد میرے نہایت واجب الاحترام علماء کرام اور حاضرین و سامعین ذوی الاحتشام، ربیع الاول شریف دا ماہ مبارک گزر چکے ہیں اور ربیع الثانی ربیع الاخر شریف دا ماہ مبارک جلوہ افروز ہے. تسی سارے خوش نصیب ہو کہ اپنے امام، خطیب، معلم، مدرس حضرت علامہ مولانا حافظ محمد یوسف نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ اور اس علاقے دے عظیم چشمہ چراغ، عظیم عالم دین حضرت علامہ مولانا عبدالرزاق قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ دی قیادت اور سیادت وچ اس محفل میلاد مصطفیٰ، محفل 11ویں شریف اور محفل عرس غازی ممتاز قادری دا اہتمام کر رہے ہو، انعقاد کر رہے ہو. محفل پاک دے اندر اور بھی علماء کرام جلوہ افروز نے. حضرت علامہ مولانا محمد افضل نقشبندی اور حضرت علامہ مولانا محمد یونس نقشبندی بھی تشریف فرما نے. برادر مکرم صوبیدار محمد حسین صاحب، بھائی محمد شفیق صاحب اور دیگر نمازی، مسجدی انتظامیہ دے افراد، پنڈ دے غیور اور جسور نوجوان، تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان دے عظیم اراکین اور مجاہدین، اللہ پاک سب دا جذبہ اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے. میرے تو پہلے تسی بہترین خطاب سنے ہیں. مولانا محمد یونس نقشبندی صاحب بہت اچھی گفتگو کر رہے سن اور میرے تو بعد بھی ایک بڑا شاندار اور جاندار خطاب ہوئے گا. ماشاءاللہ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان دے ضلع ناروال دے حوالے نال عظیم لیڈر جناب پیر سید خبیب شاہ صاحب نقشبندی بخاری دامت برکاتہ العالیہ اپنے خیالات دا، ملفوظات دا اظہار فرمان گے. میں بھی تھوڑی خدمت حاضر ہاں. مخصوص اور محدود وقت ہے، چند ضروری گلاں کرنیاں نے. توجہ دے نال ذرا سماعت فرماؤ. اس ویلے تمام شیطانی طاغوتی طاقتاں دا حملہ پوری دنیا دے مسلمانہ دے ایمان ہوتے.
سرمایہ خرچ کیتا جا رہا ہے، پاؤنڈ، ڈالر، ریال، دنیا جہان دی دولت خرچ کی جا رہی ہے کہ کسے نہ کسے طریقے نال مسلمان دا ایمان ضائع کیتا جائے یا کم از کم مشکوک کیتا جائے۔ ساڑھے عقائد اور نظریات خراب کیتے جا رہے ہیں۔ وقت بڑا نازک ہے۔ صحیح مسلم شریف، جامع ترمذی شریف اور مشکاہ شریف دی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دور ایسا آئے گا کہ لوگ صبح نو مسلمان ہوں گے اور شام نو کافر ہو جائیں گے، اور شام نو مسلمان ہوں گے تو صبح نو کافر ہو جائیں گے، اور اپنا دین اور ایمان دنیا اتوں قربان کر دیں گے، دنیا بچا لیں گے، دین قربان کر دیں گے۔ وہ کیفیت لمحہ بلمحہ ظاہر ہوتی جا رہی ہے۔ وہ بندہ ہی بچ رہا ہے جدے ہوتے خدا دا کرم ہے اور مصطفیٰ دی نگاہ رحمت ہے۔ ایمان کی ہے، ایمان دی قدر و قیمت کی ہے، ایمان کس طرح دا اور کتنا ورگا ہونا چاہیے، اور ایمان نو بچان دے طریقے کی نے۔ میں محدود اور مخصوص وقت وچ انہاں سارے پہلو ہوتے تھوڑی تھوڑی گفتگو کرنا چاہنا۔ بنیادی موضوع ہے، اصل موضوع ایمان ہے۔ ایمان دا معنی ہے مننا، تسلیم کرنا۔ بھائی کنوں مننا، کنوں تسلیم کرنا؟ اللہ تعالیٰ نو مننا، اللہ تعالیٰ دی ذات، صفات، افعال، شیونات نو مننا، پھر اللہ تعالیٰ دیاں ساریاں کتاباں نو مننا، اور قرآن مجید فرقان حمید نو اللہ تعالیٰ دی ساریاں کتاباں تو اعلیٰ کتاب تسلیم کرنا اور سب تو آخری کتاب تسلیم کرنا، یہ ایمان ہے۔ پھر یوم آخرت کو تسلیم کرنا، یوم آخرت دے سارے مراحل اور معاملات کو تسلیم کرنا، عذاب، ثواب، جنت، دوزخ، حساب، کتاب، پل صراط، میزان، قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت کبریٰ، انہاں ساریاں چیزاں نو مننا اور تسلیم کرنا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ دے سارے نبیاں تے سارے رسولہ نو برحق سمجھنا، حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت خاتم علیہ السلام تک سارے نبیاں تے رسولہ دی عزت، عظمت اور حرمت دا اقرار کرنا، اور سارے عقیدیاں دی جان عقیدہ، سارے عقیدیاں دی پہچان عقیدہ۔ سن لو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو سارے نبیاں تے رسولاں دا سردار بھی مننا اور ختم نبوت دا تاجدار بھی مننا۔ ذرا محبت نہ کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ؟ نہیں، اس طرح نہیں، بیٹھن دا حق ادا کرو۔ جیڑا کام بھی کرنا نا وہ بندہ نیت نال کرے، پھر وہ دا فائدہ ہے۔ کام ڈنگ ٹپاؤ والا ماحول نہیں ہونا چاہیے کہ چلو ٹائم گزر رہا ہے، ٹائم تے گزر ہی رہا ہے، لیکن اس شان نال ٹائم گزاریے کہ اے ٹائم ساڑی زندگی دا یادگار بن جائے۔ بات یہ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ جڑا تواڈے چو بڑا وڈا چودھری بن کے آیا بے شک نہ بولے، جڑا بڑا وڈا مولوی بن کے آیا وہ بھی نہ بولے، جڑا سرکار دا کمی بن کے آیا ذرا ہاتھ چوکے آکے سبحان اللہ۔ اللہ پاک تو انشاد اور آباد رکھے۔
اس پنڈ دے اندر آن دا شرف حاصل کر چکے ہیں حضرت صاحب دی وساطت دے نال اور مولانا محمد یوسف نقشبندی صاحب دی وساطت دے نال اس پنڈ دے اندر بڑا انوکھا ذوق اور شوق دیکھے ہے۔ پھر میں گل بھول جانی یہ میں ہی کر دینا کہ جڑی تسی حافظ صاحب نو رہائشگاہ بنا کے دیتی ہے نا، سبحان اللہ، یہ مطلب ہے کہ یہ لوگ اگرچہ بارڈر تے رہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے انہوں اسلام دا ذوق عطا فرمایا۔ ذرا اپنے نام دی ذرا محبت نہ کہہ دو سبحان اللہ۔ مسجد بھی بڑی سونی بنائی ہے اور حافظ صاحب دی رہائشگاہ بھی بڑی سونی بنائی ہے، اللہ تعالیٰ جزا عطا کرے۔ دوستو تسی دین دے خادمہ دی عزت کرو گے نا، دین دے خادمہ دی عزت کرو گے کہ اے دین دی عزت ہے، اے اسلام دی عزت ہے، اللہ تعالیٰ تانوں مزید عزتہ دے عظمتہ دے تاج عطا فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس پنڈ دا ذوق بڑا انوکھا ذوق ہے اور بڑا یادگار ذوق ہے۔ اپنے ذوق نو مردہ نہیں ہون دینا، انہوں زندہ رکھنا ہے۔ انہاں محفلہ دا مقصد بھی یہ ہے، ذرا ہاتھوں کی محبت نہ کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ شاد اور آباد رکھے۔ تو اے سارے عقیدیاں دی جان عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیاں تے رسولہ دے سردار بن کے آئے نے اور ختم نبوت دے تاجدار بن کے آئے نے۔ قادیانی مرزئی بڑے ہوشیار لوگ نے، چلاک لوگ نے، اس سادہ دل مسلمانوں پھسان واسطے ورگلان واسطے ایک جملہ ادا کردے نے کہ اسی بھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو سارے نبیان دا سردار مننے ہیں تے سادہ دل مسلمان سمجھ دا ہے کہ پھر اے مولویاں دی لڑائی ہے، اے مولویاں دی جنگ ہے، اے مولویاں دی فرقہ واریت ہے، اے گل ختم نہیں ہون دیندے۔ ویکھو سارے نبیان دا سردار تے من رہے نے، اور کی منن؟ اور مسلمان اینا سادہ نہ بن جا کہ ہر بندہ تیرا ایمان ضائع کر دوے، تیرا یقین مشکوک کر دوے۔ خبردار خبردار، اس جملے وچ بڑی ہوشیاری تے چلاکی ہے۔ یاد رکھو پورا عقیدہ جڑا بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو سارے نبیان رسولوں دا سردار مند ہے پر آخری نبی نہیں مندہ وہ بھی کافر ہے، اور جڑا آخری نبی مند ہے پر سارے نبیان دا سردار نہیں مندہ وہ بھی کافر ہے۔ مسلمان ایماندار کون ہے؟ جڑا سرکار نو سارے نبیان تے رسولوں دا سردار مند ہے تے ختم نبوت دا تاجدار مند ہے۔ بڑے تھلے کر کے آواز اچھی کر کے کہہ دیو سبحان اللہ۔ مجھے مزہ نہیں آیا، ہاتھ چکے بولو ذرا سبحان اللہ۔ حضور تاجدار ختم نبوت بن کے آئے نے۔ دوستو میرے نبی تو بعد صدیق اکبر بھی نبی نہیں ہو سکتے، فاروق اعظم بھی نبی نہیں ہو سکتے، عثمان غنی بھی نبی نہیں ہو سکتے، مولا علی بھی نبی نہیں ہو سکتے، حسنین کریمین طیبین بھی نبی نہیں ہو سکتے۔ یہ میرے نبی تو بعد انیاں شانہ والے لوگ بھی نبی نہیں ہو سکتے۔ پھر کسے قادیانی قذاب اور دجال دی کی حیثیت اور حقات ہے کہ انہوں نبی تسلیم کیتا جائے؟ اس گل دا فیصلہ کر لو کہ ساڑھا نبی کل بھی کافی سی، آج بھی کافی ہے، ہمیشہ کافی رہے گا۔ محبت نے کہہ دے ذرا سبحان اللہ۔ سیاہ ستہ دی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لی اسماء، اللہ نے منو بڑے بڑے نام عطا فرمائے نے۔ انا محمد، میں محمد بن کے آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ انا احمد، میں احمد بن کے آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ انا الماہی الذی یمحو اللہ بی الکفر، میں ماہی بن کے آیا، میرے قدمہ دے صدقے اللہ کفر نو ملیا میٹ کرے گا، ختم کرے گا۔ انا الحاشر الذی یحشر الناس ولا قدمی
نبیا، میں حاشر بن کے آیا، میرے قدموں وچ ساری مخلوق جمع ہوئے گی. انا العاقب الذی لیس بعدہ نبی، میں عاقب بن کے آیا، میرے تو بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا. انا نبی الرحمہ و نبی التوبہ، میں رحمت دا بھی نبی ہاں، میں توبہ دا بھی نبی ہاں. میرے نبی نے دسیا کہ میں اللہ دے حکم نال ہمیشہ واسطے ختم نبوت دا تاجدار بن کے آیا. بولو بولو ذرا محبت نہ سبحان اللہ. ساڑھے نبی آخری نبی نے، بولو ساڑھے نبی، ہاتھ چوکے بولو ساڑھے نبی، بولو ساڑھے نبی. اس ویلے بڑا سرمایہ خرچ کیتا جا رہا ہے، سکول کھولے جا رہے ہیں، وردیاں فری دتیاں جا رہی ہیں، کتاباں فری دتیاں جا رہی ہیں، نوکریاں، حسین و جمیل رشتے، گرین کارڈ، نیشنلٹی، باہر دے دورے. سجنا فیصلہ کر مرن تو پہلے اسی کل بھی مصطفیٰ دے غلام سی، اسی اج بھی مصطفیٰ دے غلام ہاں، ہمیشہ مصطفیٰ دے غلام رواں گے. جان جا سکتی ہے، ہاتھ وچوں دامن مصطفیٰ نہیں جا سکتا. بولو ہاتھ وچوں دامن مصطفیٰ، بولو ہاتھ وچوں دامن مصطفیٰ. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے ختم نبوت دا عقیدہ بیان فرمایا. کوئی زبان خاموش نہ رہے، جنی محبت انہیں اونچی آواز آئی. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں. بولو بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں. شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، سب سے اولا ہو آلہ ہمارا. بولو دے صحیح نا، سب سے اولا ہو آلہ، سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی. جدے منہ وچ زبان بولے، جدے جسم وچ جان بولے، جدے دل وچ ایمان بولے، کوئی زبان خاموش نہ رہے. ایک دو باری بولو سب سے اولا ہو آلہ، سب سے بالا ہو والا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب رسولوں سے اعلیٰ. حضرت امیر ملت محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ لوگوں نے پوچھا آمنو دا کی مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا آمنو دے الف تو مراد اللہ نو منن والے، آمنو دے میم تو مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو منن والے، آمنو دے نون تو مراد نبیوں نو منن والے، آمنو دے واو تو مراد ولیوں نو منن والے. یا ایوہ الذین آمنو، اللہ فرما رہے ہے اللہ نو منن والے ہو، اے محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا نو منن والے ہو، اے نبیوں نو منن والے ہو، اے ولیوں نو منن والے ہو. چراغ لے کے نکلو، تو انو پوری کائنات دے اندر ایک کوئی گروہ ایسا نظر آئے گا جڑا اس تعریف تے پورا اتر رہے ہے. اس گروہ دا نام ہے اہل سنت و جماعت. اسی خدا نو بھی مننے ہیں، اسی انبیاء نو بھی مننے ہیں، اسی ملائکہ نو بھی مننے ہیں، اسی خاتم الانبیاء نو بھی مننے ہیں، اسی سارے صحابہ نو بھی مننے ہیں، سارے اہل بیت اطہار نو بھی مننے ہیں، سارے اولیاء کاملین نو بھی مننے ہیں. امیر ملت رحمت اللہ علیہ فرماندے نے انہاں دی تے شان ہی بڑی ہے. اللہ دی قسم اسی تے اس کتے دا بھی ادب کرنے ہیں جڑا مدینہ شریف دیاں گلیاں وچ چلدا ہے. بولو ذرا محبت نہ سبحان اللہ.
یار میں آکھیا چودھری نہ بولے تے مولوی بھی نہ بولے، جڑا سرکار دا کمی ہے ہاتھ چوکے آکے سبحان اللہ، اور اچھی بولو ذرا سبحان اللہ۔ اس زبان کو کی کرنا ہے جے ادھے ہوتے ذکر خدا جاری نہ ہوئے، ذکر مصطفیٰ جاری نہ ہوئے تو دوستان گرامی ایمان دا معنی ہے مننا، تسلیم کرنا، اللہ دا شکر ادا کریا کرو۔ اللہ چاہتا تے سکھاں چ پیدا کر چھڑدا، اللہ چاہتا تے ہندوؤں چ پیدا کر چھڑدا، اللہ چاہتا تے عیسائیاں چ پیدا کر چھڑدا، اللہ چاہتا تے چوڑیاں چمیاراں قادیانیاں مرزیاں وچ پیدا کر چھڑدا۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ اے اللہ دا فضل ہے، اللہ دی رحمت ہے، اسی خسارے تو بچ گئے، اسی کاٹے تو بچ گئے۔ اللہ نے سانو بن منگیا اپنے یار دے غلامہ دے عاشقاں وچ پیدا فرمایا۔ ادھے تے شکر کریا کرو، ادھے تے شکر کریا کرو کہ اللہ نے سانو محبوب دے غلامہ وچ پیدا فرمایا۔ اے جنیاں عزتاں نے نا، اے جنہیں مرتبے نے، یہ جو کچھ بھی یہ سب محبوب دا صدقہ ہے۔ یہ بولو کدھا صدقہ ہے؟ اللہ نے جو کچھ بنایا ہے محبوب دی خاطر بنایا ہے تے محبوب دی محبت وچ بنایا ہے، یہ سب محبوب دا صدقہ ہے۔ لوگ سمجھنے ہیں کہ اے جو عزت ہو رہی ہے یہ ساڑھے جملے دا کمال ہے، یہ ساڑھے علم دا کمال ہے، یہ ساڑھے جوش خطاب دا کمال ہے، یا جو کچھ عزت ہو رہی ہے یہ ساڑھے حسب تے نسب دا کمال ہے، یہ ذات برادری دا کمال ہے۔ یہ سب وہم نے، یہ سب فریب نے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اور سجنہ کسے دا کمال نہیں، ایک کمال ہے تے مصطفیٰ دے جوڑے دا کمال ہے۔ کچھ بولو ذرا محبت نہ سبحان اللہ۔ ایک کمال ہے تے مصطفیٰ دے جوڑیاں دا کمال ہے۔ پھر اسی کیوں نہ پڑھئے یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جدے موچ زبانے بولے یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے۔ او بولو بچے تسی بولو یہ ناز ہمارے نہیں ہوتے، جولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، توجہ، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ بولو اس شان میں خسارے نہیں ہوتے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ ان مومنات مسلمانوں نے سودا کر لیا ہے، اللہ دے نال سودا کر لیا ہے، اپنی جاناں تے اپنے مالاں دا، اے جاناں بھی قربان کرن گئے، اے مال بھی قربان کرن گئے، تے اللہ انہاں دیاں جاناں تے مالاں دے بدلے انہاں نوں جنت عطا کرے گا۔ اے سجنوں سودا ہو چکیا ہے، تے جدوں سودا ہوندا ہے تے پھر ساری پیٹی دا سودا ہوندا ہے، ساری ڈیری دا سودا ہوندا ہے، سارے باغ تے سارے باڑے دا سودا ہوندا ہے۔ اے نہیں کہ
چنگے چنگے امرود ایک پاسے ایک گلے سڑے امرود ایک پاسے نا ساری پیٹی تے ساری ڈھیری دا سودا میرے مصطفیٰ نے ساری امت دا سودا کیتا ہے جدو قیامت دا میدان ہوئے گا اگر سمجھ آ گئی کہ انشاءاللہ ہر دل وچوں سبحان اللہ دی چھل آئے گی دوستو جدو قیامت دا میدان ہوئے گا فرشتے چنگے چنگے پھل ایک پاسے کرن لگن گے اے صدیق دی صداقت دا پھالے اے فاروق دی عدالت دا پھالے اے عثمان دی سخاوت دا پھالے اے علی دی شجاعت دا پھالے اے حسنین دی شہادت مربت اے سیادت امامت دا پھالے اے عبدالقادر جیلانی دی ولایت دا پھالے اے مجدد الفسانی دی وجاہت دا پھالے اے شاہ لسانی دی سیرت دا پھالے اے چنگے چنگے پھل اللہ کے کر لگن گے تے سرکار فرمان گے انج دا سودا نہیں ہویا ساری امت دا سودا ہویا ہے ساری امت دا سودا ہویا ہے جتھے چنگے چنگے پھل قبول کیتے نے نال امت دے گناہگار بھی قبول کرنے اچھی بولا محبت رضو سبحان اللہ شفاعتی لی اہل الکبائر من امتی میری امت دے بڑے بڑے گناہگار واسطے میری شفاعت دوستان اکرامی توجہ کرو میرے نبی فرمان گے اللہ دی بارگاہ عرض کر گے الصالحون للہ والطالحون لی یا اللہ چنگے چنگے تو رکھ لے ماڑے ماڑے منو عطا کر دے اور جس نبی نے قبر وچ کم آنے جس نبی نے حشر وچ کم آنے او دے نال غداری نہیں کرنی او دے اتو جان بھی قربانے او دے اتو مال بھی قربانے او دے اتو اولاد بھی قربانے او دے اتو عزت ناموس بھی قربانے بولو ذرا محبت نہ سبحان اللہ اچھی بولو ذرا فی سبیل اللہ سبحان اللہ اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے یار زبان ہلا ہوگے تے آواز باہر آئے گی نا زبان تے ہلا ہوگی ہوگے اس شان دے میں خسارے نہیں ہوتے ہم جیسے نکموں کو میں اپنی گل کر رہا ہوں تسی تے بخش آئے نیکوکار لوگوں میں اپنی گل کر رہا ہوں ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا ہم جیسے نکموں کو نہ علم نہ عمل نہ برادری نہ ذات نہ حسب سے نسب کس نے مان کریے کس نے ناز کریے ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے جڑا نیکوکار ہے بے شک نہ بولے جڑا میرے ورگا گناہگار ہے اچھی بولے سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے میری تقریر کا دوسرا مرحلہ شروع ہے توجہ کرو ایمان کتنا قیمتی ہے ایسا مسلمانہ دے نزدیک دو چیزاں بڑیاں سستیاں نے ہر چیز مہنگی ہے مہنگائی زورت ہے بے روزگاری زورت ہے لیکن اس مہنگائی دے دور میں بھی اسی دو چیزاں بہت سستا سمجھنے ہیں ایک دا نام وقت ہے دوسری چیز دا نام ایمان ہے حالانکہ دو میں چیزاں بندہ حاصل کرنے واسطے نکلے اور بندے کھرمہ میں نہیں مل دیاں ایک کھرب روپے دا چیک لے کے بندہ منڈی مارکیٹ جائے تے آنکھیں گزریا ہویا لمحہ واپس آ جائے نہیں آ سکتا سجنا اپنا وقت ضائع نہ کر اپنا ایمان ضائع نہ کر یہ بڑیاں قیمتی چیزاں نے جڑیاں لکھاں کروڑا اور بندے کھرمہ وچ بھی حاصل نہیں ہو سکتیاں اللہ نے بن منگیا یہ چیزاں مصطفیٰ دا صدقہ سانو عطا فرما چاہیے کتنا ٹائم اسی ضائع کرنے وہ 15 گھنٹے لوگ میچ ویکھدے نے ٹاس بھی ضائع نہیں کردے دیہاڑی چھڑ دیندے نے
15 گھنٹے تو بعد پتہ لگتا ٹیم تے ہار گئی ہے تے بوتھا وٹ کے اٹھ کے گھر آ جاندے نے بیڑا گرک ہو گیا مزدوری بھی گئی روٹی بھی گئی گھروں لتر بھی پے فائدہ کی ہویا اور تیرا وقت اتنا سستا نہیں کہ تو دنیا داروں تو قربان کر دویں اے وقت اللہ نے ذکر مصطفیٰ واسطے عطا کیتا ہے کوشش کریا کر تیری زندگی دا ایک ایک لمحہ ذکر خدا وچ گزردا ہوئے ذکر مصطفیٰ وچ گزردا بولو بولو ذرا محبت میں سبحان اللہ زندہ باد تاجدار ختم نبوت ماشاءاللہ ماشاءاللہ تواڈے چوں کئی بندے دے واقعی قسم کھا کے آئے نے کہ مولوی مر بھی جان گے اسی نہیں بولنا تے نہ بولو پھر کی ہوئے گا حضور دا ذکر تواڈا محتاج ہے بولو تے صحیح یار اے تے خوش نصیب لوگاں دی زبان تے جاری ہوندا ہے اے بابے بول رہے نے جنہاں نے دیسی گھیو کھادا ہے منڈیاں دی متی بج گئی ہے فیس بکاں ویکھ ویکھ کے ہاتھ چوک کے ذرا محبت نہ کہہ چھڑو سبحان اللہ اگے پیچھے ویکھو سرکار دا غلام کون ہے اونچی آکھو ذرا سبحان اللہ اور ایک باری کہہ دیو محبت نہ سبحان اللہ دوستو ایک قیمتی چیزاں نے بزرگ فرماندے نے زمین تو لے کے آسمان تک مشرق تو لے کے مغرب تک شمال تو لے کے جنوب تک ساری کائنات یہ ساری دنیا ہوا فضا خلا سونے چاندی ہیرے جواہرات میں بھر دیتی جائے اتنی عظیم دولت بھی ایمان دے ایک ذرے دا مقابلہ نہیں کر سکتی شکر کریا کرو اللہ نے ایمان عطا فرمایا اتنی بڑی دولت بھی ایمان دے ایک ذرے دا مقابلہ نہیں کر سکتی حضرت امام محمد غزالی رحمت اللہ علیہ واقعہ بیان فرماندے نے عیسیٰ علیہ السلام ایک وادی وچوں دی گزرے ایک بندہ نظر آیا جدیاں اکھاں بھی نہیں جدے ہاتھ بھی نہیں جدے پیر بھی نہیں زبان ہل رہی ہے صوبیدار صاحب تے بندہ کی پڑھ رہے ہیں الحمدللہ تسی بھی آکھو ذرا اس ویلے ہر شے کوٹھیاں بنگلے رشتہ داری پورا جسم ہر شے اللہ نے عطا کی دیئے جنہوں پوچھیا جائے کی حال ہے وہ چھڑو جی بیڑا ہی گرک ہو گیا ہے وہ کیسا بندہ سی جدی اکھاں بھی نہیں الحمدللہ جدے پیر بھی نہیں الحمدللہ جدے ہاتھ بھی نہیں الحمدللہ کوئی رشتہ دار پرسانے حال بھی نہیں الحمدللہ فرمایا تو کون ہے کہنے لگا پہلے تسی دسو تسی کون ہو فرمایا میرا نام عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اللہ دا پیغمبر برحق کہنے لگا سرکار میرے ہاتھ نہیں میں الحمدللہ پڑھنا پیا اکھاں نہیں الحمدللہ پڑھنا پیا میرے ہاتھ نہیں الحمدللہ پڑھنا پیا پیر نہیں الحمدللہ پڑھنا پیا رشتہ دار غمخوار نہیں الحمدللہ پڑھنا پیا جملہ سننا جے اصلی نسلی بندے دے دل وچوں سبحان اللہ دی چھل آئے گی توجہ انہیں آکھیا میں کیوں نہ اللہ دا شکر ادا کرا میں کیوں نہ الحمدللہ پڑھا اللہ نے منو ایمان جو عطا فرمایا معلوم ہویا اکھاں بڑی بڑی نعمت نے لیکن ایمان اکھاں تو بھی بڑی نعمت ہے اے حافظہ بڑی اچھی نعت پڑھ رہے سر بظاہر اکھاں نہیں لیکن ایمان موجود ہے بولو کچھ بولو اور نعت مصطفیٰ دا تعلق اکھاں نال نہیں ایمان نال ہے بڑے بڑے ڈیلے نے لوگاں دے ہاں جی 2-2 کلو دے لیکن نعت نصیب نہیں نعت اوہی پڑھ دے جدے ہوتے خدا راضی ہے جدے تے مصطفیٰ راضی بولو بولو فی سبیل اللہ سبحان اللہ اوہ ہاتھ پیر اللہ دی نعمت نے لیکن ایمان ہتھاں تے پیراں نالوں بھی بڑی نعمت ہے رشتہ دار عزیز و اقارب یار دوست سب اللہ دی نعمت نے انکار نہیں لیکن ایمان رشتہ داراں دوستاں یاراں نالوں بھی زیادہ قیمتی ہے اس سے واسطے ساڈے بڑیاں نے سانو درس دیتا ہے دنیا دے بازار وچ اگر مال تے جان دا سودا لگے اور مال قربان کر کے جان بچا لو کہ اگر جان تے ایمان دا سودا لگے جان قربان کر کے ایمان بچا اپنا ایمان ضائع نہ کرے جے کوئی جیل بھی تے کوئی جہل بھی تے کوئی غام دی
یہ واحد ملک ہے دنیا میں جتنے انجینئر بھی دین بیان کر رہے ہیں اندازہ یہ سننے والے سن رہے ہیں اے رمضان شریف محبتی آنٹیاں لنڈے دے اینکر دپٹے اوڑ کے کیا بات ہے سارا سال فلماں ڈرامے چ کم کرنا رمضان شریف دے مہینے چ مفتیاں تے سکالراں تے محدثاں بن کے دین بیان کرنا مڑے کہندے نے جنہ علم باجی کولے کسی کول ہے ہی نہیں انہاں باجیاں تے باجیاں کولوں بچو یہ گمراہ لوگ نے ادھر آؤ اے علماء بیٹھے نے یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی انہاں دے عقیدے اتے قرآن دی بھی مور لگی ہے مصطفیٰ دے فرمان دی بھی مور لگی ہے فی سبیل اللہ ذرا ہاتھ چوکے محبت نہ کہہ دو سبحان اللہ میری تقریر دے 2 مرحلے پورے ہو گئے ایمان کی ہے میں بیان کر چکے ہیں ایمان کتنا قیمتی ہے میں بیان کر چکے ہیں ایمان کس طرح کا ہونا چاہیے تے کتنا ورگا ہونا چاہیے دنیا میں زندگی بسر کر دیا بندہ سوچتا ہے میرا مکان فلاں دے مکان ورگا ہوئے میرا عہدہ فلاں دے عہدے ورگا ہوئے ساڑھے پنڈ دی مسجد فلاں پنڈ دی مسجد ورگی ہوئے سمجھ رہے ہیں ساڑھی کوٹھی ساڑھا بنگلہ فلاں دی کوٹھی فلاں دے بنگلے ورگا ہوئے فلاں دا سوٹ بڑا اچھا ہے میرا سوٹ فلاں دے سوٹ ورگا ہوئے میری جتی فلاں دی جتی ورگی ہوئے جتے ساری دنیا دے سارے کما واسطے ورگا 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 کر دے ہو کبھی سوچیا کرو ساڑھا ایمان کس طرح دا ہونا چاہیے تے کنہ ورگا ہونا چاہیے میرے کولونا پوچھ مولانا محمد یونس نقشبندی کولونا پوچھ مولانا محمد یوسف نقشبندی کولونا پوچھ مولانا محمد افضل نقشبندی کولونا پوچھ اس پنڈ دے چشم و چراغ مولانا عبدالرزاق قادری رضوی کولونا پوچھ اے پوچھنا تے رب دے قرآن کولو پوچھ رب کائنات نے قرآن مجید وچ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ النَّاسُ الف لام مراد مخصوص لوگ نے خاص لوگ نے ہر للو پنجو دی گل نہیں ہو رہی ایک خاص لوگوں دی گل ہو رہی ہے انج ایمان لے آؤ جمیں میرے نبی دے صحابہ ایمان لے آئے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ انج ایمان لے آؤ جمیں میرے نبی دے صحابہ ایمان لے آئے ہیں انج ایمان لے آؤ جمیں ابو بکر صدیق ایمان لے آئے ہیں جمیں عمر فاروق ایمان لے آئے ہیں جمیں عثمان غنی ایمان لے آئے ہیں جمیں مولا علی ایمان لے آئے ہیں جمیں حسنین کریمین عشرہ مبشرہ ایمان لے آئے ہیں جمیں اصحاب بدر اصحاب احد اصحاب خندق ایمان لے آئے ہیں جمیں اصحاب حدیبیہ اصحاب خیبر اصحاب حنین ایمان لے آئے ہیں جمیں نبی دے اہل بیت اطہار آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لے آئے ہیں انج ایمان لے آؤ جمیں نبی دے صحابہ نبی دے اہل بیت ایمان لے آئے ہیں تو اڈا ایمان انہ دے ایمان نال مل جائے گا تسی دنیا وچ بھی کامیاب ہو جاؤ گے قبر دے حشر وچ بھی کامیاب ہو جاؤ گے اگر انہاں وچ کمی ہوئے اگر انہاں وچ عیب ہوئے اگر انہاں وچ نقص ہوئے تے اللہ انہاں دے کردار نو رول ماڈل قرار نہ دے انہاں دے کردار نو معیار ایمان قرار نہ دے قیامت تک دی امت محمدی واسطے اللہ نے اعلان فرمایا ہے دوستان اکرامی بلکہ ساری انسانیت واسطے اللہ نے اعلان فرمایا ہے انج ایمان لے آؤ جمیں میرے نبی دے صحابہ ایمان لے آئے نے معلوم ہویا صحابہ یہ عیباں تو پاک نے یہ ریباں تو پاک نے یہ شکاں تو پاک نے یہ شبیاں تو پاک نے آج صحابہ اکرام تے تبرے کیتے جا رہے ہیں صحابہ اکرام دی توہین کیتی جا رہی ہے وہ ہر بندہ جنہوں گھروں دوسری مرتبہ دال نہیں ملتی وہ اٹھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اکرام دے فیصلے کر رہے ہیں کدی جنگ سبیم دے فیصلے کر رہے ہیں کدی جنگ جمل دے فیصلے کر رہے ہیں انہاں بغیر تانوں پوچھنا کنے وے اے جو مرضی کر لین پاہمیں منجی سدھی کر لین پاہمیں پٹھی کر لین اللہ نو کوئی پرواہ نہیں اللہ نے سارے صحابہ نال جنت دا وعدہ فرما لیا ہے جو مرضی کر لین انہاں دی قوت کی انہاں دی حیثیت کی انہاں نو پوچھنا کنے وے دو جماعتاں ایسی ہیں جنہاں دا انتخاب اللہ نے
انہی اونچی آواز نہ کہہ دے سبحان اللہ. یہ انہیں دل دے انے لوگ نے کہ انہوں نے قرآن مجید صحابہ کرام دی شان چ آئے بھی کوئی نہیں نظر آتی. 500 آیتاں تے میں جمع کی تھی 500 آیتاں الآل والاصحاب فی آیات الملک الوہاب. قرآن دیاں 500 آیتاں وچ اللہ نے اپنے صحابہ دی شان بیان فرمائی ہے. اپنے محبوب دے صحابہ دی شان بیان فرمائیے. 500 آیتاں وچ اللہ نے اپنے محبوب دی شان بیان اپنے محبوب دے صحابہ دی شان بیان فرمائیے. کدی انہاں دی ہجرت دا ذکر, کدے انہاں دی صداقت دا ذکر, کدے انہاں دی دیانت دا ذکر, کدے انہاں دے رشد و ہدایت دا ذکر, کدے فرمایا اولئک هم الصادقون, کدے فرمایا اولئک هم المفلحون, کدے فرمایا اولئک هم المتقون, کدے فرمایا اولئک هم الغالبون, کدے فرمایا اولئک هم الراغبون, کدے فرمایا اولئک هم الصدیقون. اے دین دے گواہ نے اگر صحابہ مشکوک ہو گئے, اگر اہل بیت مشکوک ہو گئے, قرآن مشکوک ہو جائے گا معاذ اللہ, حدیث مشکوک ہو جائے گی معاذ اللہ, فقہ مشکوک ہو جائے گی معاذ اللہ, تاریخ مشکوک ہو جائے گی معاذ اللہ. ایک گواہ جنہ پکا ہوئے کوئی مقدمہ بھی ہونا پکا ہوتا ہے. اسلام تو بعد پکا مقدمہ کوئی نہیں. کیوں؟ انہیں گواہ سارے گواہ نالوں زیادہ مضبوط نے, اور رب دے بھی محبوب نے, رب دے رسول دے بھی محبوب نے. بولو ذرا محبت نہ سبحان اللہ. دو جماعتاں اور یہ اہل بیت بھی شامل ہیں. ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی, سارے مل کے بولو ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی, ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی. رب کائنات نے فرمایا یا ایوہ النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اے غیبیاں خبراں دین والیا سونیا محبوبہ تنو اللہ بھی کافی ہے, یہ کلمہ پڑھنے والے مومنین یہ سارے صحابہ کرام بھی کافی نے, اہل بیت اطہار بھی کافی نے. دوستان گرامی توجہ فرماؤ, یہ دو جماعتاں نے جنہ دا ذکر جنہ دا انتخاب اللہ نے فرمایا ہے. پہلی جماعت جماعت انبیاء, فرمایا اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ, اللہ نے بہتر پتا ہے کنوں اپنی نبوت دی رسالت عطا کرنی ہے. گویا سارے نبیوں کے رسولوں رب نے چنے ہیں. جڑا نبیوں کے رسولوں وچ عیب تلاش کرے اللہ دے انتخاب وچ عیب تلاش کر رہے ہیں. اسی طرح نبی پاک دے صحابہ دی جماعت نو, اہل بیت اطہار دی جماعت نو اللہ نے چنے ہیں. فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. اے سارے صحابہ اس گل دے اہل نے, حقدار نے کہ انہاں نو کلمہ تقوی عطا کیتا جائے. یہ آیت دس رہی ہے کہ صدیق اکبر نو رب نے چنے ہیں, فاروق اعظم نو رب نے چنے ہیں. سبحان اللہ کہہ چھوڑو یار, بڑی مہربانی. عثمان غنی نو رب نے چنے ہیں, علی المرتضیٰ نو رب نے چنے ہیں, حسنین کریمین نو رب نے چنے ہیں, امام حسن تے امام حسین نو رب نے چنے ہیں. کوئی منے یا نہ منے امیر معاویہ نو رب نے چنے ہیں. بولو بولو فی سبیل اللہ سبحان اللہ. اسی نہ سارے دا اقرار کرنے ہو, اسی کسی دا انکار نہیں کر دے, کیونکہ اللہ نے سانو منکراں وچ پیدا نہیں فرمایا, اللہ نے سرکار دے عاشقاں وچ پیدا فرمایا ہے. بولو سرکار دے عاشقاں وچ پیدا فرمایا ہے. اللہ نے فرمایا ان ایمان لے آؤ جنہیں نبی دے صحابہ ایمان لے آئے نے. یا تو منافق کی کہتے ہیں قالوا انؤمن کما آمن السفہاء, کیا اسی ایمان لے آئیے جنہیں سفہاء ایمان لے آئے, معاذ اللہ جنہیں پاگل تے بے وقوف ایمان لے آئے, معاذ اللہ سنہ معاذ اللہ. یہ آیت دس رہی ہے صحابہ نو تبرہ کرنا یہ منافقاں دا طریقہ ہے, صحابہ دی توہین کرنی یہ منافقاں دا طریقہ ہے, صحابہ دی تنقید کرنی یہ منافقاں دا طریقہ ہے, اور صحابہ دی عظمت بیان کرنی یہ مصطفیٰ دے عاشقاں دا طریقہ ہے. کچھ بولو ذرا محبت نہ سبحان اللہ. اسی طرح نبی پاک دے اہل بیت آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم
ہے، یہ انہوں نے شان بیان کرنی، یہ نبی دے عاشقاں دا طریقہ ہے۔ شکر کرو اللہ نے منافقاں وچ پیدا نہیں فرمایا، اللہ نے مصطفیٰ دے عاشقاں وچ پیدا فرمایا ہے۔ نہ سی خارجی تے نہ سی رافضی، اسی سنی۔ بولو اسی کون ہاں؟ اور سارے بولو اسی کون ہاں؟ اسی سرکار دے صحابہ دی شان بھی بیان کریں گے، سرکار دے اہل بیت دی شان بھی بیان کریں گے۔ اللہ اکبر، انج ایمان لے آؤ جی میں نبی دے صحابہ ایمان لے آئے تے نبی دے اہل بیت بیان لے آئے، ایمان لے آئے تے منافق کی کہنے لگے اسی تے انہاں دی طرح کس طرح ایمان لے آئیے، یہ تے معاذ اللہ سبحان معاذ اللہ سبحان۔ اگوں اللہ نے جواب عطا فرمایا، الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، خبردار یہ خود پاگل نے اور بیوقوف نے، انہوں نے پتہ ہی نہیں کہ نبی دے صحابہ دی کی شان ہے، نبی دے اہل بیت دی کی شان ہے۔ تو معلوم ہویا انہاں پاک لوگوں دا دفاع کرنا یہ رب کائنات دا طریقہ ہے۔ بولو بولو محبت نہ سبحان اللہ۔ میری تقریر دا آخری پہلو ایمان نو بچان دے طریقے کی ہیں، 5-7 منٹ دے اندر گفتگو ختم۔ پہلا طریقہ اگر ایمان بچانا چاہتے ہو تو پہلا طریقہ رشتہ داری کر لگیا سوچیا کرو کہ رشتہ داری کتنے ہو رہی ہے۔ جتنے فریجاں ویکھ دیو، موٹر سائیکلاں ویکھ دیو، کاراں ویکھ دیو، زمیناں ویکھ دیو، عہدے تے منصب ویکھ دیو، برادریاں ویکھ دیو، سب تو پہلے ویکھیا کرو جس گھر وچ بچی یا بچے دی رشتہ داری کر لگیاں اس گھر دی چار دیواری وچوں لبیک یا رسول اللہ دے نعرے دی آواز بھی ہوندی ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا جدا عقیدہ ٹھیک ہے او دے نال رشتہ داری کرنی۔ اے علماء بیٹھے نے اگر بد مذہب بد عقیدہ بندے نال رشتہ داری کرو گے کہ نکاح ہی نہیں ہوئے گا۔ جو اللہ کا فتویٰ ہے کہ نہیں نکاح ہی نہیں ہوئے گا، لہذا جتنے نکاح ہی نہیں اتنے فائدہ کوئی۔ بولو اور صحابہ دے گستاخاں نال نکاح ہی نہیں ہوتا، اہل بیت دے گستاخاں نال نکاح ہی نہیں ہوتا۔ اس واسطے اپنا نکاح خراب نہ کرو، اپنا رشتہ خراب نہ کرو، اس گھر وچ رشتہ داری کرنی ہے جڑا گھر مصطفیٰ دے عاشقاں دا گھر ہے۔ بھاویں وہ غریب ہے، جو صوبیدار صاحب دولت آنے جانی شاید آج دے غریب کل دے امیر، آج دے امیر کل دے غریب۔ دولت پیچھے نہ جاؤ، دولت دی حیثیت کوئی نہیں۔ جڑا نبی دا غلام ہے وہ غریب نہیں، تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں۔ بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں، کون کہتا ہے کہ دارا و سکندر اچھے، ساری دنیا سے محمد کے کلندر اچھے۔ ساڑھے عظیم لیڈر بابا جی خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ نے صحابی نے پوچھیا بابا جی انہیاں تحریکاں چلا رہے ہو، انہیاں تنظیمہ چلا رہے ہو، انہیں خرچے کر رہے ہو، انہیں لنگر کھوا رہے ہو، لکھاں لوگاں دے نال اللہ اکبر کفالت کر رہے ہو، حضور یہ پیسے کتھوں آندے نے؟ بابا جی نے فرمایا یہ بھی میری جیب چ 1 لاکھ روپیہ ہے، تو پوچھنا پہ پیسے کتھوں آندے نے؟ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ بولو دینے والا ہے سچا، سارے بولو دینے والا ہے سچا۔ نبی دے غلام نو مفلس نہ سمجھی، نادار نہ سمجھی، نبی دے غلام نو غریب تے مسکین نہ سمجھی۔ اللہ نے مصطفیٰ دے غلام نو زمانے دا بادشاہ بنا چھڑے۔ کچھ بولو ذرا محبت نہ سبحان اللہ۔ نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو کیسری کیا ہے، میرا طریق امیری نہیں غریبی ہے، خودی نہ بیچ
میرا طریقہ میری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ رشتہ کر لگے ہوں ویکھنا کہ رشتہ دار دا عقیدہ کیے، کوئی نبی دا مستاق نہ ہوئے، کوئی صحابہ دا بے ادب نہ ہوئے، کوئی اہل بیت اطہار دا مستاق نہ ہوئے، کوئی اولیاء کاملین دا بے ادب نہ ہوئے۔ اگر بے ادب عمل رشتہ داری کی تھی، ساری نسل بے ادب ہو جائے گی، سارا خاندان مستاق بن جائے گا۔ اپنی نسلوں تے رحم کرو، اپنی اولاداں تے رحم کرو، اپنے ایمان تے رحم کرو۔ اپنا ایمان بچانا چاہتے ہو تے رشتہ دار او بنایا جائے جڑا اندروں بھی سرکار دا غلام ہوئے، جڑا باہروں بھی سرکار دا غلام ہوئے۔ جو بھی ان کے غلام ہوتے ہیں، بولو جو بھی ان کے غلام ہوتے ہیں، بولو جو بھی بچہ داخل کروان لگے مسجد وچ، مدرسے وچ، سکول وچ، کالج وچ، یونیورسٹی وچ، ویکھیا کرو ٹیچر دا عقیدہ کی ہے، امام دا عقیدہ کی ہے، مدرس تے معلم دا عقیدہ کی ہے۔ اگر استاد لبرل ہوئے گا تہاڈا بچہ بھی لبرل ہو جائے گا، اگر استاد سیکولر ہوئے گا تہاڈا بچہ بھی سیکولر ہو جائے گا، اگر استاد نبی دا گستاخ ہوئے گا معاذ اللہ بچہ بھی نبی دا گستاخ ہو جائے گا، اگر استاد صحابہ دے اہل بیت دا گستاخ ہوئے گا معاذ اللہ تہاڈا بچہ بھی صحابہ اور اہل بیت دا گستاخ ہو جائے گا۔ دیکھو نا کئی استاداں کول بچہ پڑھ کے آندا ہے، ایک دو ہفتے تو بعد آ کے پوچھدا ہے 11ویں شریف دا کی ثبوت ہے، میلاد مصطفیٰ دا کی ثبوت ہے، فلاں عقیدے دا کی ثبوت ہے۔ اے وچ استاد دی نحوست نظر آ رہی ہے۔ سوچ سمجھ کے اپنی اولاد نو استاد دے سامنے بٹھانا ہے۔ اگر استاد نبی دا غلام ہوئے گا او دی برکت نال تہاڈا بچہ بھی نبی دا غلام بن جائے گا۔ بولو بولو محبت نہ سبحان اللہ۔ اگر تہاڈی اولاد انہاں حافظاں دے قاریاں کولوں پڑھے گی، نبی دے عاشقاں کولوں پڑھے گی، انہاں نوں قرآن بھی نصیب ہوئے گا، نال مصطفیٰ دی محبت دا فیضان بھی نصیب ہوئے گا۔ دوستان گرامی ایمان بچ جائے گا۔ خدا را ایمان بچانا جے تے تیسرا طریقہ، تیسرا فارمولہ پیری مریدی کر لگیا ویکھنا پیر دا عقیدہ کی پیر دا عقیدہ۔ میرا ایک جملہ ہے جنہوں انہیں بھی سمجھ نہیں آئی قیامت تک نہیں آ سکتا۔ جملہ سن لو تو سبحان اللہ کہنے واسطے تیار ہو جاؤ، لیکن ایک دو منٹ بس۔ پیر ویکھ کے عقیدہ نہ پڑھیا کرو، عقیدہ ویکھ کے پیر پڑھیا کرو۔ تمہیں کئی پیر ایسے نظر آن گے ملنگ ٹائے چنڈو پین والے، چرس پین والے، انہوں نے ساڈا ماحول ہی بدل چکا۔ درباراں تے مزاراں تے خانقاہاں تے جو ماحول بدلے ہے بدل گئے، یہ انہاں ملنگاں نہیں بدلا۔ اے پنڈاں وچ جنے دربار نے تے کون کون بیٹھے نے ذرا ویکھیا تے کرو۔ تواڈے نوجوانوں نوں جہاز بنا رہے نے، چرس تے لا رہے نے، بھنگ تے لا رہے نے، کوٹ کوٹ پیتیاں، خدا نال گلاں کیتیاں، یا علی ہم تیرے ہیں دوزخ کے لیے اور بتیرے۔ اور میں کیا علی دا قصیدہ پڑھنا، علی دا عقیدہ بھی پڑھیا کر۔ تو لکھ باری مولا علی دا قصیدہ پڑھ، جے تیرے دل چ مولا علی دا عقیدہ نہیں تو دسو قصیدے دا کی فائدہ ہوئے گا؟ غوث اعظم دا قصیدہ پڑھنا
نال غوث اعظم دا عقیدہ بھی پڑھ. اے مولا علی دا عقیدہ تے مولا حسن دا عقیدہ تے مولا حسین دا عقیدہ ہے. امام زین العابدین دا عقیدہ ہے. امام محمد باقر، امام محمد جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم دا عقیدہ ہے. اہل بیت اطہار دا عقیدہ ہے. اے غوث اعظم دا عقیدہ، داتا صاحب دا عقیدہ ہے. سادات کرام دا عقیدہ ہے. ادھے ہوتے میں پوری کتاب لکھی ہے حقیقت التفضیل فی عقیدت اہل البیت الجلیل، مارکیٹ سے چھپ چکی ہے. ہندوستان پاکستان نے اندر کتاب عام ہو چکی ہے. اہل بیت سادات کرام دا حسبی نسبی اصلی شامہ دا سجدہ دا عقیدہ کی ہے. اللہ نے نبیوں تے رسولوں تو بعد سب تو اعلیٰ مقام کلیم دور نبوت، یار غار رسالت، رونق دربار مصطفیٰ، زینت بازار مصطفیٰ، مظہر کردار مصطفیٰ، محرم اسرار مصطفیٰ، پیکر انوار مصطفیٰ، خلیفۃہ بلا فصل بالتحقیق، افضل البشر بعد الانبیاء بالتوثیق، سیدنا ابو بکر صدیق نو عطا فرمائے رضی اللہ تعالی عنہم مجمعین. یہ سادات دا عقیدہ ہے، سیدہ دا عقیدہ ہے. جدا یہ عقیدہ نہیں ہو سیدی نہیں، جدا یہ عقیدہ نہیں ہو شاہی نہیں. اصلی تے نسلی تے حسبی تے نسبی سید مولا علی تو لے کے علی پور شریف تک میں سینکڑے سادات دا عقیدہ باحوالہ بیان کیتا ہے. الحمدللہ میں ثابت کیتا اس کتاب بچ انہاں سارے سجدہ نے وہ عقیدہ بیان کیتا ہے جنہیں تے قرآن دی مور لگی ہے، جنہیں تے مصطفیٰ نے فرمان دی مور لگی ہے. بات ہی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اس واسطے سجنا آج کل بڑے تفضیلی پھر رہے نے جنہاں دی ایک ٹانگ ایران چ ایک پاکستان چ ادھر بھی ٹرپ لگی ہے، ادھر بھی ٹرپ لگی ہے. انہاں بغیر تک لو بچو، اسی ایسے پیراں دے قائل نہیں. پاویں وڈی گڈی تو اتر تے وڈی گدی تے جا چڑھ ساڈی جُتی تو وارے، اسی اس پیر نو مناں گے جڑا اندروں بھی سرکار دا غلام ہے، باہروں بھی سرکار دا غلام ہے. آجو کے بولو ذرا محبت نہ سبحان اللہ. او پیر دے اس واسطے پڑھی جائے کہ بندے دا عقیدہ ٹھیک ہو جائے، بندے دا عمل ٹھیک ہو جائے، بندہ 5 وقت دا نمازی بن جائے، بندہ شریعت مطہرہ دا علم بردار ہو جائے، بندہ سنت محمدی دا شاہکار بن جائے، بندہ اہل سنت و جماعت دے طریقے ہوتے چلنا شروع ہو جائے. تے جے پیر دے پیچھے چل کے بندہ گمراہ ہو گیا، پیر پھنڈ دا کی فائدہ ہویا؟ دوستان گرامی، اس بندے نو اپنا پیر بناؤ، اپنا رہنما بناؤ، اپنا مرشد بناؤ جدا عقیدہ قرآن دے مطابق مصطفیٰ دے فرمان دے. بات ہی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ کچھ ہی بولو ذرا محبت نہ سبحان اللہ. بابا جی خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وہ دور دور کتے ہو مالکانوں پہ گئے ہو. میں اس محفل وچ خود موجود سی، میں اپنے کناں نال سنیا. فرمایا نبی پاک دے صحابہ دے خلاف بول دے ہو، اہل بیت اطہار دے خلاف بول دے ہو، انہاں دے تبرہ کر دے ہو، شرم کرو، اور کتے ہو مالکانوں پہ گئے ہو. صدیق اکبر ساڑھے مالک نے، فاروق اعظم ساڑھے مالک نے، عثمان غنی تے مولا علی ساڑھے مالک نے، امام حسن تے امام حسین ساڑھے مالک نے. اسی کل بھی انہوں دے غلام سی، اسی آج بھی انہوں دے غلام. بولو ذرا محبت نہ سبحان اللہ. ایمان بچان دا چوتھا طریقہ 5 وقت دے نمازی بن جاؤ. آج اسی محفلہ چاہنے ہیں نماز وچ نہیں آندے، جنازیاں چاہنے ہیں نماز وچ نہیں آندے، ختمہ وچ چاہنے ہیں نماز وچ نہیں آندے، اور ساتھ میلیاں میں چاہنے ہیں نماز وچ نہیں آندے. میچ لگے ہون، میچاں میں چاہنے ہیں، کتیاں دیاں دھوڑا ہو رہی ہون، انہاں دھوڑا میں چاہنے ہیں، تاشاں تے آنے ہیں. لیکن نماز وچ کنے بندے آندے نے؟ وہی 5-7 بندے. دوستان گرامی انج نہ کرو مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. انہاں مسجدانوں آباد کرو، اللہ تواڈے گھرانوں آباد فرمائے گا. نماز دی برکت نال ایمان بچ جائے گا، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا جڑا بندہ صحیح العقیدہ 5 وقت دا نمازی ہے او دے ایمان دی گواہی دیا کرو. دوستان گرامی ان
نماز ایمان دی حفاظت کر دی ہے، یہ نماز ایمان نو بچا دی ہے، اس واسطے 5 وقت دے نمازی بن جاؤ، ایک کسے نو معاف نہیں، ایک کربلا والیاں نو معاف نہیں، حالانکہ انہوں نے نیزے ہوتے چڑھ کے رب دا قرآن سنایا، تیران دی بارش وچ نبی دی نماز پڑھی، انہوں نے دسیا حسین کربلا دے میدان وچ مصطفیٰ دی شریعت بچان واسطے آیا ہے، مصطفیٰ دی سنت بچان واسطے آیا ہے، مصطفیٰ دی نماز بچان واسطے آیا ہے، اور مصطفیٰ دا قرآن بچان واسطے آیا ہے۔ انہوں سمجھ آئیے، محبت نہ کہہ دے سبحان اللہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ لہذا 5 وقت دے نمازی بن جاؤ، خدا بھی راضی ہوئے گا، سونا کملی والا مصطفیٰ بھی راضی ہوئے گا۔ کتنے طریقے ہوئے؟ 5واں طریقہ سجے کھبے نہیں جانا، گھر وچ قرآن مجید دا او نسخہ لے آنا ہے جڑا ترجمہ کنز الایمان ہوئے۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے ترجمہ کیتا، بڑے بڑے مترجمین پیدا ہو گئے نے، دوسرے وچ تے سنیاں وچ بھی، کسی دے پیچھے جان دی ضرورت نہیں، اعلیٰ حضرت دا ترجمہ کافی ہے۔ سمجھ آئیے تو محبت نہ کہہ چھڑو سبحان اللہ۔ اتے سیدھا سادہ سونا حاشیہ نور العرفان مفتی احمد یار خان بدایونی مولانا نعیم الدین مراد آبادی، بس 100 ہتھ رسا تے سرے تے گنڈ، سجے کھبے سکالراں دے پیچھے تے ادھر ادھر جان دی ضرورت نہیں، اعلیٰ حضرت دا ترجمہ پڑھ دے جاؤ، قرآن پاک دی ایک ایک آیت دی روشنی وچ اپنا ایمان تازہ کر دے جاؤ۔ انہیں ادب نال ترجمہ کیتا ہے، انہی محبت نال ترجمہ کیتا ہے، انہیں عشق نال ترجمہ کیتا ہے، ادب خدا دا بھی پرچم بلند ہویا ہے، ادب مصطفیٰ دا بھی پرچم بلند ہویا ہے۔ یہ 5 طریقے یاد کر لو، رٹ لو، انہاں تے عمل کر لو، ایمان بچ جائے گا۔ ایمان کی ہے کیا دیو سبحان اللہ، ایمان کتنا قیمتی ہے کیا دیو سبحان اللہ، ایمان کتنا ورگا ہونا چاہیے کیا دیو سبحان اللہ، ایمان نو بچان دے طریقے کی نے کیا دیو سبحان اللہ۔ پوری ترتیب دے نال میں تواڈے سامنے تقریر کیتی ہے ایک کتاب ختم نبوت زندہ باد، نعرہ مارو ذرا ختم نبوت رسول اللہ لبیک 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 یا 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 ماشاءاللہ تشریف رکھو۔ ماشاءاللہ ساڑھے مہمان خصوصی مہمان عزیز حضرت علامہ قبلہ پیر سید خبیب شاہ صاحب نقشبندی مجددی بخاری دامت برکات ملالیہ آستان عالیہ ڈومیہ شریف تشریف لے آ چکے ہیں اور میرا بیان ختم ہو چکے ہیں۔ کتاب